Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم دوستوں، ہماری یوٹیوب چینل اسلامی واقعات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو فرعون کی اس باندی کے متعلق ہے جس نے اسے خدا ماننے سے انکار کیا تھا اور اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امی سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو بالوں کی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ کو پہنچا دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا بھیجا اور کہا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون اس وقت حکم دیا کہ تانبے کا جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب گرم کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ مکمل گرم کر دی گئی اور جب آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ سے ایک درخواست میری منظور کرو کہ وہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرا کچھ حقوق ہمارے ذمے ہے اس لیے مجھے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے گئے اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، اماں جان ذرا بھی پس پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔